جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں جو کہ ہائی وے چاکر ہوٹل کے حوالے سے۔ میں ان سے جانوں گا کہ جو ثانیہ ہوا ہے، جو ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہوں، ایڈوکیٹ اسد نام ہے میرا، ہم یہاں کے لوکل ہیں۔ یہ 5 دن پہلے ایک آگ لگی یہاں پہ، وہ آگ ایک معمہ بنی ہوئی تھی 5 دن سے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس پہ کئی لوگوں کا روزگار تھا۔ یہاں پہ جو دکاندار تھے ان کا روزگار تھا، وہاں پہ کام کرنے والی لیبر کا کام تھا، یہاں کے ٹرانسپورٹ جو چلتی تھی اس کا روزگار تھا، ان سب کا روزگار متاثر ہوا۔ لیکن باوجود اس کے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ ہے ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ یہاں پہ آتے، یہاں کے لوگوں کے سروں پہ آ کے ہاتھ رکھتے، ان کی مالی مدد کرتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی صوبائی نمائندہ، کوئی منسٹر یہاں پہ نہیں آیا، کوئی پیپلز پارٹی کا ایم پی ایم این اے نہیں آیا، کوئی یہاں کا ایون جو ٹاؤن چیئرمین ہے وہ بھی یہاں تک نہیں آیا۔ بڑے دکھ اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ 3 دن سے مسلسل جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پہ چکر کاٹ رہی ہے، ان کے ساتھ پولیس ہے، وہ ان کو مطلب کہ بے دخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا نقصان ہوا، ان کی فیملیاں متاثر ہوئی، اور دوسرا ان کے اوپر آ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کو آ کے یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ یہاں یہ ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ کراچی کے ہیں، یہ یہاں کے لوکل ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کا کام تھا کہ آپ ان کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں، لیکن اب یہ جو ان کی کارروائیاں ہیں اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو ٹاؤٹ ہیں، جو ان کی قبضہ مافیا ہے، کیا پتا کہ اگر اس آگ کی انکوائری ہو تو پیچھے ان کا ہاتھ نکلے کہ وہ ان کی زمینوں کو، ان کے دکانوں پہ کی جو یہ جو زمین ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور انتظامیہ کو انوالو کر کے۔ لہٰذا ہم ان کے اس اقدام کی سخت بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور باقی آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں متاثرین سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ ان سے ہمدردی کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے ثانیہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیا گیا ہو، کیونکہ دوسرے دن بھی میں یہاں پہ چاکر ہوٹل پہ بیٹھا تھا تو دوسرے دن تک شام تک گاڑیاں فائر بریگیڈ کی چل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ دوسرے دن تک چل رہی تھی، آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ یہاں پہ آ کے اپنی بدماشی دکھانے کے لیے بھی روز 3 دن سے آ رہی ہے، اور یہاں ان متاثرین کو زبردستی خالی کروانے کے لیے بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے یہ جگہ چھڑوائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو رولنگ پارٹی ہے اس کے جو قبضہ مافیان ہیں اس کو سب جانتے ہیں، کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا پیچھے ہاتھ ہو، تاکہ یہ غریبوں سے جو روزگار یہاں پہ کر رہے تھے یہ آگ لگا کے ان سے یہ جگہ چھڑوائی جائے۔ اور ایسے ان کے بہت سارے کارنامے پہلے بھی ہیں، اسی شہر میں ہیں جہاں پہ انہوں نے ایسی سازشیں کی ہیں لوگوں کے خلاف۔ تو میرے بھائی، اب یہ ایسا ثانیہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہی ازالہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے گا، اور ہم آپ کے اس دکھ میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ ہماری جان اب آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، ہم مالی مدد کے لیے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ میرا تعلق، میں ایک وکیل بھی ہوں، یہاں کا لوکل بھی ہوں، میرے سارے تقریباً بھائی جانتے ہیں مجھے، اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے۔ تو میرے جو ٹاؤن کے صدر ہیں اقبال شاہ صاحب، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اپنے ایک فرد واحد کی طرف سے، ایک وکیل کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں اپنی پارٹی کی بھی نمائندگی یہاں پہ کر رہا ہوں۔ تو میں سب سے زیادہ زور دوں گا ان لوگوں پہ کہ آپ شرم کریں، آپ حیا کریں، کہ متاثرین یہاں پہ ابھی جیسے کہ ان کے زخم جو ہیں وہ ابھی بالکل تازے ہیں، بالکل تازے ہیں، اور انہوں نے وہ دکان بنائے نہیں ہیں۔ آپ کا اخلاقی فرض تو یہ تھا کہ آپ لیکن کسی غریب کی آپ مدد نہیں کرتے ہیں، آپ یہاں پہ آ کے ان کی گرانٹ کرتے ہیں، آپ ان کو پکے دکان بنا کے دیتے کہ بھائی آپ کے یہ کچے دکان ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ یہ سانجات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم آپ کو پکے دکان بنا کے دیتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ آ کے یہ کرتے، متاثرین کو ہیلپ کرتے،
روز پولیس بھیجتے ہیں کہ یہاں انکروچمنٹ ہے، جا کے انکروچمنٹ کو خالی کروائیں، اور خود ان کا کام ہی یہ ہے کہ کراچی کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. تو ان کو یہی ٹکڑا کے نظر آئے سارے یہاں کے پختون برادری میں سندھی ہوں الحمدللہ. تو یہ ہمیں یہاں پہ کوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں مکس آبادی ہے، اور کوئی کسی کو یہ نہیں سمجھتا. اگر میری تو سب سے زیادہ تعلق یہاں پہ پختونوں کے ساتھ رہا ہے. ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ان کا فیملی ممبر ہوں، ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں. اور یہاں کا ہر لوکل ایسے سمجھتا ہے، چاہے وہ سندھی ہے تو وہ پختون کے ساتھ اس کے ایسے گھل مل کے فیملی والے تعلقات ہوتے ہیں. اگر سندھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پختونوں کے ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا نقصان نہیں ہے، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے گا. اس نقصان کے ازالے کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کریں. باقی ان بے حس حکمرانوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ آ کے کوئی آپ کی مدد کریں گے. میں نے سنا ہے یہاں کا جو فارم 47 کا MLA صاحب تھے وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں، تو ان کی بھی یہ شراکت داری ہے پوری وفاقی حکومت میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی. اور یہاں پہ آ کے تو کہا ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نام کی اپوزیشن ہے ان کی. انہوں نے بھی میرے خیال میں کوئی ان کی طرف سے بھی، ان کا گورنر بھی ہے، ان کے منسٹر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، وفاق سے ہی کوئی گرانٹ لے لیتے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوگا. ہماری پوزیشن، ہماری پارٹی کی پوزیشن آپ سب کے سامنے ہے. اس کے باوجود بھی ہم ہر حساب سے جو آپ کا حکم ہوگا ہم ہر حساب سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. دی هغه ته دی الله هدایت وکړي. موږ خو دا غریبان موږ په وس دا کېږي، موږ هر کوشش دا کوو چې موږ د غریبانو سره خپل په زکات، خپل په مال، خپل په دغه باندې د دوی سره ښه وکړو. لیکن داسې خلک شته چې د دې غریبو مزدورو طبقې روزي هم دا رقم ویسځي او د دوی څخه دا روزي لې واخلي. نو موږ د ټولو خاص طور پر سند ګورنمنټ، وزیر اعلی سند او گورنر کامران تیسوری صاحب څخه پر زور دوی څخه دا التماس کوو چې دوی داسې د دې غریبانو چې کم نقصان شوی دی د دې ازاله دې وکړي او د دې خلکو پر زخمو دې پټۍ کښېږدي. او دلته بیا اوس د انکروچمنټ په شکل کې چې کم خلک راځي که نه، دا غریبان دا خلک تنګوي. اول دا کوشش وو چې دوی دا کاروبار یې ور وسازو، اوس یې دا کوشش دی چې د دې ځایه بې دخله کړي. دا زموږ د شلو کالو د بچو ژوند دی، زموږ به سر ځي بیا به موږ دا ځای پرېږدو، دا موږ په هېڅ هغه نه پرېږدو. دا زموږ د بچو روزي او زموږ د بچو دغه روزګار دی. یو څوک ډاکټر وي، شعبه ډاکټر وي، یو څوک استاد وي، هغه خپله شعبه استاد وي. د هر چا د مختلفو شعبو سره تعلق وي. د دې خلکو دغه کاروبار دی، دغه د بانس او د دې ټال دغه کاروبار دی، دغه روزي ده. نو موږ د هر چا څخه دا خواست کوو چې د دې غریبانو سات ورکړي او د دوی روزګار برته بحاله کړي. موږ په پاکستان پیپلز پارټي د اسفندیار خان کاکړ د کراچي کمیټې د طرفه څخه و دوی ته هر خدمت تیار یو، که هغه مالي که جاني. دا ستی په غم موږ برابر شریک یو. ستی غم زموږ غم دی، ستی درد زموږ درد دی. او دا هغه خلکو ته معلومیږي چې پر چا دا درد ورغلی. ملګرو، موږ خاص طور پر د هغه معززو د هغه کفایت خلکو څخه دا خواست کوو چې دې خلکو سات ورکړي. په هر قوم کې ماشاءالله ډېر خدای پاک مالداره خلک شته. دا هغه خلک وو چې بل چاته به زکات ورکوئ، د بل غریب سات به ورکوئ، د بل ته به په خپل زکات آبادول. نن هغه خلک دا دي په روډ راغلي دي، د دوی روزګار تباه سو، دوکانونه وسوځل سو. او دا هغه خلک دي چې نن دوی په خپل په روزمات حیران دي. نو ملګرو، د هر شي د خدمت یو موقع وي. دا موږ ته خدای پاک موقع په لاس راکړې ده، موږ د دې خلکو خدمت وکړو، د دې دوکاندارانو سات ورکړو. د الله سترګې ډېرې غټې دي، الله ډېر مهربانه دی. هغه چې وچاته ورکوي دا خوا یې ورکوي چې نه په خبر کې نه په اتر کې، او چې جنه یې اخلي خو هغه هم دا دې موږ ته یې ولیدلو. نو خدای مې دې د ظالمانو ساتي او موږ د دوی سره په دې غم کې برابر شریک یو او لاس په دعا یو
کہ اللہ جستی ہر مشکل آسان کی. والسلام. کہ آباد. میرے پاس کچھ آفیسر موجود ہیں جو کہ اس ثانیہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. آئیے ناظرین. السلام علیکم سر. سر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آئے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں کسی اور میڈیا کو یہاں دیکھ رہا ہوں. یہاں 6 دن سے بہت یہ جو ثانیہ ہوا ہے 6واں دن ہے, لوگوں کے بہت بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن ایک میڈیا والا میں نے نہیں دیکھا ہے. آج پہلا دن ہے, آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو روزگار دے, لیکن یہاں لوگوں کو بے روزگار کیا جائے. یہ سب مقامی لوگ ہیں. یہاں لوگوں کے دکانیں جلائے گئے ہیں. یہاں ہزاروں مزدور کام کر رہے تھے. یہاں سے لوگ روزگار موقع ملتا, مزدور اپنا مزدوری کر کے چلے جاتے, سب کو روزی ملتا. لیکن یہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے. ہم سندھ گورنمنٹ سے خاص طور پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر صاحب کامران توسیری سے یہ درخواست کرتے ہیں, ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان غریبوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور سب مقامی لوگ ہیں اور یہ بھی پاکستانی ہے. اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ابھی تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ناظم آیا ہے, نہ کسی کو ہم نے, نہ کوئی میڈیا آیا ہوا ہے. آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب کو بے روزگار کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب کا روزگار کیوں چھینا جا رہا ہے؟ ہم حکومت سے درخواست کر کے لوگوں کو روزگار دے, لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے. شکریہ, بہت مہربانی, آپ آئے. تھینک یو.